میرے اور آپ کے آقا کریم صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، محو سفر ہیں اور اسلامی لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ بہت بڑا لشکر تھا اور لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو شام کا وقت ہوا تو وہاں قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ کون گزرا؟ ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں۔ چرواہا، پتہ چرواہا کسے کہتے ہیں؟ آجڑی کو، اونٹ چرانے والا، بکریاں چرانے والا۔ صحابہ کرام سے کہتا ہے تم کون لوگ ہو، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کہنے لگا تمہارے ساتھ کوئی نبی بھی ہے؟ صحابہ نے ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے، وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے۔ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب اس نے ایک بے ادبی کی، گستاخی کی۔ کہنے لگا اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں تلوار اٹھاتا اور معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیتا۔ اگر مجھے میری قوم کا ڈر نہ ہوتا میں آپ کو شہید کر دیتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تلواریں بے نیام کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ جاہل ہے میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ وہ جاہل ہے میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ جب اس نے حضور کی شخصیت میں نرمی کا پہلو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں اس آدمی کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ کیا تھا؟ تھیلا تھا، اور تھیلے میں مردہ گوہ شکار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ گوہ شہری علاقوں میں تو خیر نظر نہیں آتی، گاؤں میں دیہاتی علاقوں میں نظر آ جاتی ہے، چھپکلی کی شکل کا جانور ہوتا ہے۔ ویسے یہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ کچھ گرگو کہتے ہیں، کچھ سرگو کہتے ہیں، کشمیر جائیں سرگو کہتے ہیں، کچھ کرکو کہتے ہیں، اردو میں گو کہتے ہیں اور انگلش میں اسے دب کہتے ہیں، یہ عربی میں دب کہتے ہیں۔ تو مردہ گو، اور عرب لوگ گو کھاتے تھے، بلکہ اب بھی عرب گو کھاتے ہیں۔ یقین نہیں تو یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، عرب اب بھی گو کھاتے ہیں۔ تو اس نے گو شکار کر کے تھیلے میں رکھی ہوئی ہے۔ جب اس نے حضور کی شخصیت میں نرمی کا پہلو دیکھا اس نے اپنا تھیلا کھولا، ہاتھ ڈال کر مری ہوئی مردہ گو نکال کر یوں زمین پر پھینکی ہے۔ مری ہوئی گو ہے اور یوں وجود زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور کہنے لگا اگر یہ مردہ گوہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت کو بیان کر دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ پھر سنے میں نے کیا کہا ہے، اگر یہ مردہ گوہ زندہ ہو اور خالی زندہ نہ ہو آپ کی نبوت بھی بیان کرے، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ بھائی رجب علی چشتی سے میرا نمبر لے لیں، میں جب تک زندہ ہوں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا نے گو کو دم نہیں کیا، پھونک نہیں ماری، مس نہیں کیا، ٹھوکر نہیں ماری، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں بس حضور نے مسکرا کر گو کی طرف دیکھا ہے۔ بس امام الانبیاء نے گو کی طرف دیکھا، جیسے امام الانبیاء نے گو کی طرف دیکھا مردہ گو نے زمین سے سر اوپر اٹھا دیا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ قرآن کی تائید بھی لے لے۔ قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ پیر کی ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کم باذن اللہ کہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتاؤ، جناب عیسیٰ پیر کی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے؟ ہمارے آقا مسکرا کر دیکھ لیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بس امام الانبیاء نے دیکھا ہے، گو نے سر اٹھایا، فرمایا یا دبو اے گو، یا دبو اے گو۔ گو انسانی زبان میں بول کے کہتی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول رب العالمین، اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں حاضر ہوں۔ اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں، سارے نہیں بولے میں۔ آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ لبیک کے نعرے آج رسول اللہ کے غلام ہی نہیں لگا رہے، جانور بھی کہتے تھے لبیک یا رسول رب العالمین، اے جہانوں کو پالنے والے رب کے رسول میں حاضر ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب گو نے اللہ کی حمد پڑھی ہے، میں لفظ بلفظ سنا دیتا ہوں۔ گو کہتی ہے من فی السماء عرشہ
ومن فی الارض سلطانہ ومن فی البحر سبیلہ ومن فی النار عذابہ ومن فی الجنت رحمتہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں سے آگے ہے، زمین پر جس کی حکومت ہے، سمندروں میں وہ راستے عطا کرتا ہے، جس کے عذاب کی جگہ دوزخ ہے، جس کی رحمت کی جگہ جنت ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، گو اللہ کی حمد پڑھ رہی ہے۔ ہمارے آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یا دبو فمن آنا، گو اب یہ بھی بتا دے میں کون ہوں۔ یا دبو فمن آنا، گو بتا میں کون ہوں۔ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چلیں میرے بھائی نے نعرہ بڑا زمانی لگایا ہے تو چلیں میں اپنے لکھے ہوئے 6 مصرے آپ کو ختم نبوت پہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا یاد رکھیں امام الانبیاء کو صرف نبی ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک حضور کو آخری نبی نہ مانا جائے۔ حضور کو صرف رسول ماننے سے بھی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک حضور کو آخری رسول نہ مانا جائے۔ حضور صرف نبی نہیں بلکہ عقیدہ ہے تو سارے شامل ہو جائیں، اور یقین جانیے اسلام کھڑا ہے تو اسی ایک عمارت پہ کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے۔ حضور صرف نبی نہیں بلکہ حضور صرف رسول نہیں بلکہ حضور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا صدائے مرشد ارض و سما لا نبی آبادی۔ حضور کا فرمان ہے لا نبی آبادی، مطلب کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پوری کائنات ارض و سماوات کے مرشد ہیں۔ صدائے مرشد ارض و سما لا نبی آبادی، اور ردائے دین پہ ہے لکھا ہوا لا نبی آبادی۔ محاسن و مراتب سب کے مسلم ہیں مگر ہے منصب خاتم پہ فقط مصطفیٰ لا نبی آبادی۔ محاسن و مراتب سب کے محاسن و مراتب سب کے مسلم ہیں مگر ہے منصب خاتم پہ فقط مصطفیٰ لا نبی آبادی۔ اور بقائے دین میں ایک علت ہے یہ فرمان رسول از ابتدا تا انتہا لا نبی یا، از ابتدا تا انتہا لا نبی یا۔ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب کے رسول بن کے آئے ہیں اور سر پہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ ابھی میری نعت نہیں مکمل ہوئی جو گو نے پڑھی ہے، آگے جو لفظ ہیں وہ موضوع کے متعلق ہیں۔ گو کہتی ہے قد افلح من صدقکا، جس نے آپ کی عزت پاک کے سامنے سر جھکا دیا دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذبکا، جس نے آپ سے چہرہ پھیر لیا دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی